اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے عہد و پیمان لیا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا اور مقرر کیے ہم نے ان میں سے 12 سردار وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ بخدا اگر اہتمام کیا تم نے نماز کا وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور دی تم نے زکوٰۃ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور ایمان لائے تم میرے رسولوں پر وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور تم نے ان کی مدد کی وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور قرض دیا تم نے اللہ کو اچھا قرض لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تو ضرور مٹاؤں گا میں تم سے تمہاری برائیاں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الانہار اور میں تم کو باغات میں داخل کروں گا بہتی ہیں جس میں نہریں فمن کفر بعد ذلك منکم پس جس نے انکار کیا اس عہد کے بعد تم میں سے فقد ضل سواء السبیل تو یقیناً کھو دیا اس نے سیدھا راستہ فبما نقضهم میثاقهم پس ان کے توڑنے کی وجہ سے اپنا عہد لعناہم پھٹکار دیا ہم نے ان کو وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت یحرفون الکلم عن مواضعہ پھیرتے ہیں وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے ونسوا حظا مما ذکروا بہ اور بھول گئے اس میں سے بڑا حصہ جو نصیحت کیے گئے تھے وہ اس کے ذریعے ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر واقف ہوتے رہتے ہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت پر الا قلیلا منہم مگر تھوڑے مستثنیٰ ہیں ان میں سے فاعف عنہم پس معاف کریں آپ ان کو واصفح اور درگزر کریں ان سے ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو یعنی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں مشرکین کا ذکر تھا کہ مشرکین مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ بار بار مسلمانوں پر دست درازی کرنا چاہتے ہیں مگر ہر بار اللہ تعالیٰ ان کی اسکیم کو خاک میں ملا دیتے ہیں اور مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے اور مسلمان اللہ کے اس احسان کو یاد کریں اور اس کا شکر بجا لیں۔ اب ان 2 آیتوں میں یہود کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہودی بھی اسلام دشمنی میں مشرکوں سے کم نہیں ہیں، وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے رہتے ہیں اور نام نہاد مسلمان ان کی سازشوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کی اسکیموں کو گاؤ خورد کر دیتے ہیں اور مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا مسلمانوں پر عظیم احسان ہے، مسلمان اس کی قدر کریں۔ تو پہلی آیت میں بنی اسرائیل کے ابتدائی احوال کا ذکر ہے کہ جب وہ ہدایت پر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جب ان کو تورات دی گئی تو ان سے عہد و پیمان لیا گیا
اور اس پیمان کی حفاظت کے لیے انہی میں سے ان کے 12 سردار مقرر کیے گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے، ہر لڑکے کی اولاد ایک خاندان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری نصرت، میری مدد، میری حمایت تمہارے ساتھ ہے اگر تم نے 4 کام کیے۔ یہ میری مدد اور نصرت اور میری حمایت اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گی جب تک تم یہ 4 کام کرتے رہو گے۔ اور وہ 4 کام کیا بتلائے؟ پہلا کام، اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا، یعنی نماز کا اہتمام کرتے رہے اور اس سے نماز کو جو ہے وہ نہ چھوڑا۔ نماز یہ بدنی عبادات میں سب سے اہم ہے، اس لیے نماز کی تخصیص کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو بدنی عبادات ہیں، یعنی نوافل پڑھنا یا تلاوت کرنا، زبور کی تورات کی تلاوت کرنا، اسی طرح اور دیگر جو بدنی عبادتیں ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں۔ تو پہلا کام، اگر تم نماز کا اہتمام کرتے رہو گے، اور دوسرا کام، اگر تم نے زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ چونکہ مالی عبادات میں سب سے اہم ہے، اس لیے اس کی تخصیص کی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی خرچ کرنا، یعنی سارے انفاقات اس میں آ گئے، جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور تیسرا کام، اگر تم اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لاتے رہے اور ان کی مدد کرتے رہے، تو اس عہد کی روح سے ان پر ضروری تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر مبعوث ہوئے ان پر بھی ایمان لائیں، ان کی مدد کریں، مگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ اور چوتھا کام کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دیں، یعنی حلال مال سے وجوہ خیر میں خرچ کرتے رہیں، یہ اچھا قرض دینا ہے۔ اور اس کو قرض اس لیے نام دیا کہ وہ ثواب کی شکل میں لامحالہ واپس آئے گا، کیونکہ اگر واپس نہ کیا جائے تو وہ صدقہ یا ہدیہ کہلاتا ہے، تو جو واپس آتا ہے اس کو قرضہ کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ثواب کی شکل میں اور نیکیوں کی شکل میں واپس آتا ہے، اس لیے اس کو اللہ نے قرض کہا۔ ان 4 کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم یہ 4 کام کرتے رہو گے تو اللہ تو اس بدلے میں کیا کرے گا؟ وہ تمہاری برائیوں کو مٹائے گا اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں، جن میں نہریں رواں دواں ہیں، جن کی وجہ سے وہ سدا بہار ہیں۔ اور ان کو تورات میں بھی یہ بتلا دیا گیا کہ جو اس عہد کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی بعد کے تمام انبیاء پر ایمان نہیں لائے گا، یا نماز میں کوتاہی کرے گا، یا جو اور کام بتائے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے گا، یا انبیاء پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ کو قرض نہیں دے گا، تو وہ یقیناً گمراہی والے راستے پر، تو یاد رکھو کہ وہ راہ راست کھو دے گا۔ یہ پہلی آیت کا مضمون ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ مضمون ہے کہ یہود نے اپنا عہد توڑ دیا۔ یہود کے ساتھ جو یہ عہد ہوا تھا، یہود نے اپنا عہد توڑ دیا۔ تو یہ عہد توڑنا ان کی پرانی عادت ہے۔ ابھی حماس کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا، انہوں نے خود توڑ دیا۔ اس جنگ بندی کے معاہدے پر پوری طرح یہ پورے نہیں اترے، تو انہوں نے تو اللہ سے عہد توڑ دیے، تو حماس کے ساتھ کیسے نہیں توڑیں گے؟ تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ یہ عہد کر کے پھر توڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ سے انہوں نے عہد توڑا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر 2 چیزیں مسلط کر دی۔ ایک کہ وہ مستحق کے لعنت ہوئے، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور دوسرا ان کے دلوں کو پتھر کر دیا، یعنی اب ان کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ تو ان 2 باتوں کا 2 نتیجے نکلے۔ لعنت اللہ تبارک و تعالی نے کر دی، ایک نتیجہ اس کا نکلا، اللہ نے ان کے دلوں کو پتھر کر دیا، ایک نتیجہ اس کا نکلا۔ وہ نتائج کیا نکلے کہ وہ مستحق کے لعنت ہوئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارات تورات کے اندر تھی ان میں تحریف کر دی، یا تو ان میں تعریف کر دی یا ان کو تبدیل کر دیا، ان کو تورات سے ہی نکال دیا، یا ان کا مطلب کچھ سے کچھ گھڑ لیا تاکہ عام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکیں اور ایمان نہ لائیں۔ یہ پہلا وبال آیا ان پر۔ دوسری بات جو تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو پتھر کر دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تورات میں عہد و پیمان کے سلسلے میں ان کو جو نصیحتیں کی گئی تھیں، ان نصیحتوں کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ وہ نصیحتیں تو تورات میں اب بھی موجود ہیں،
مگر وہ اس کا کچھ خیال نہیں کرتے، تو یہ بھول جانا ہے۔ تو یہود کی دھوکہ دہی اب بھی جاری ہے۔ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی برابر خیانتیں کرتے رہتے تھے، دھوکہ دہی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ہر دن کی ان کی نئی خیانت سامنے آتی تھی۔ البتہ چند جو نیک فطرت یہودی تھے وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ ایمان بھی لے آئے تھے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جب بھی ان کی کوئی خیانت آپ کے سامنے آ جائے تو آپ ان سے درگزر کریں، ان کو معذور سمجھیں، ان کو معاف کریں، کیونکہ جو الہڑ جانور ہوتا ہے اس کے ساتھ نرمی بہتر ہے۔ ظالم کو معاف کرنا یہ اچھائی ہے، اچھا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا بخدا واقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کو تورات دی گئی تھی، اور عہد و پیمان تورات پر عمل کرنے کے سلسلے میں لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 ذمہ دار مقرر کیے۔ 12 ذمہ دار اس لیے مقرر کیے تاکہ وہ اپنے خاندان والوں کے احوال کی خبر رکھیں اور ان کو پیمان کا پابند کر کے رکھیں۔ اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری نصرت اور حمایت تمہیں حاصل رہے گی بشرطے کہ تم اگلی 4 باتوں پر عمل کرو۔ اگلی 4 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 بخدا اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا، نمبر 2 اور تم نے زکوٰۃ ادا کی، نمبر 3 میرے آئندہ آنے والے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی، نمبر 4 تم نے اللہ کو اچھا قرض دیا۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ وجوہ خیر میں انفاق ہے جو مستحب ہے۔ تمہیں ضرور تمہاری برائیاں مٹاؤں گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن میں نہریں بہتی ہیں۔ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کا آخرت میں صلہ یہی ہے کہ اسے جنت ملتی ہے۔ بس اس عہد کے بعد جس نے تم میں سے کفر کیا اس نے یقیناً سیدھا راستہ کھو دیا۔ اب آگے دوسری آیت ہے، بس ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کو رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو یہ 2 سزائیں اللہ نے دی۔ ان 2 سزاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ 2 باتیں نکلی۔ نمبر 1 وہ تورات کی باتوں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر جو بشارتیں تھیں ان کو یا تو تورات سے نکال دیا یا اس کے اندر غلط تعویل کر ڈالی، اور نمبر 2 وہ اس نصیحت کا بڑا حصہ بھول گئے جو ان کو تورات میں کی گئی تھی۔ اور آج کا کیا حال ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت سے واقف ہوتے رہتے ہیں، یعنی روز ان کی کوئی دھوکہ دہی آپ کے سامنے آتی رہتی ہے۔ اب بجز ان میں سے چند حضرات کے، یعنی جنہوں نے یہود میں سے اسلام قبول کر لیا وہ تو نیک لوگ ہیں، لہٰذا آپ ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، یہ اچھا کام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔